بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے رب آسانی پیدا فرما، مشکل مت پیدا فرما، خیریت کے ساتھ پورا فرما، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلی بات ہے سبق نمبر 1، کچھ بنیادی اصطلاحات۔ کچھ بنیادی اصطلاحات۔ آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی کام میں جائیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں ہر کام کے کیا ہونا ہے، کچھ نہ کچھ کوڈ ہوتے ہیں نا۔ کہ یہاں پر یہ ورڈ کہیں گے تو یہ مانا جائے گا، ہے نا، یہ ورڈ کہو گے تو یہ مان لیبر۔ بھائی اگر آپ دیکھو کہ کہیں گھر بن رہا ہے تو وہاں کسی کا نام لیبر ہے، اچھا یہ کام کر رہا ہے، یہ مزدور ہے، اور یہ مستری ہے نا، اور اس کا نام جو ہے بھائی اس کو مستری کہتے ہیں جو یہ بنائے گا۔ ایک انجینئر ہوتا ہے ان میں، سمجھ رہے ہو، ایسا ہوتا ہے کہ انجینئر۔ تو ہر کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیے، جیسے آپ مدرسے میں چلے جائیں، ایک ٹیچر ہے، یہ طالب علم ہے، یہ آفس ہے یہاں کا، اور یہ دارالطعام ہے، اچھا یہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے، یہ دارالضیوف ہے، اچھا یہ مہمان خانہ ہے، یہ دارالاقامہ ہے۔ تو کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ کے کیا ہوتے ہیں، نئے نام ہوتے ہیں نا، ایک کچھ چیزوں کے۔ تو ایسے ہی آپ عربی زبان میں انٹری کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے کچھ چیزیں یاد کرنی ضروری ہے کہ اگر میں کوئی لفظ کہوں گا تو اس سے کیا مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ مستری کہوں گا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، میں انجینئر کہوں گا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، میں اینٹ کہوں گا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، ایسے سمجھ رہے ہو۔ تو وہیں پہ ہم عربی زبان میں انٹری کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ وہی میں نے کچھ بنیادی مطلب بیسک اصطلاحات مطلب انگلش میں بولتے ہیں ٹرمنالوجیز، ٹھیک ہے، یعنی کچھ بنیادی اصطلاحات لفظ۔ جیسے ابھی تک آپ کو زبر زیر پیش کا تو پتہ ہی ہوگا، ہے نا، زبر زیر پیش۔ تو زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، حرکت بولتے ہیں۔ تو زبر بھی کیا ہے، ایک حرکت ہے، اور زیر بھی کیا ہے، ایک حرکت ہے، پیش بھی کیا ہے، ایک حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیں، حرکت۔ دوسری چیز، جس حرف پر زبر یا زیر یا پیش ہو، کسی حرف پہ زبر ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، متحرک۔ دیکھو یہاں پر ادھر میں نوٹس لکھتا رہتا ہوں، ادھر نوٹس دکھ رہے ہیں ادھر، جی حضرت ہاں۔ دیکھ رہے تو یہاں ہیں۔ پر جی ہاں دکھ رہے ہیں حضرات، دکھ رہے ہیں۔ پیر منگل بدھ، ایک منٹ، یہاں پر جمعرات، یہاں پر میں آپ کا وہ لکھ دوں شیڈول، جمعرات، جمعہ، یہ گرامر، اور خالی قصص النبیین یہ سنیچر والے دن ہوگی، سنیچر، ایک منٹ، سنیچر، ٹھیک ہے، سنیچر کے دن قصص النبیین، یہ ہمارا، یہ دونوں ہمارے یام ہوں گے، ہم کس دن کیا پڑھیں گے۔ جیسے با پر زبر ہے تو با کیا ہوا، متحرک ہوا نا۔ تو آ پر زیر ہے جی جی حضرت۔ تو توا کیا ہو گیا، متحرک ہو گیا۔ غین پر کیا ہے، پیش ہے تو متحرک ہو گیا۔ تو چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، کچھ بھی ہو، تینوں میں سے اس کو کیا کہیں گے ہم، اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ چلو، زبر کے کتنے نام ہیں، زبر کے 2 نام ہو رہے ہیں۔ آپ نے ابھی زبر سنا ہوگا، زبر، لیکن زبر کے علاوہ 2 نام اور ہوتے ہیں جن سے زبر ہی مراد ہوتا ہے، جیسے فتحہ، ٹھیک ہے، فتحہ اور نصب، کیا ہے بولو، فتحہ اور نصب۔ تو اگر میں کبھی بھی فتحہ کہوں یا میں نصب کہوں بولتے ہوئے، یا کتاب میں ہی لکھا ہوا آئے فتحہ اور نصب لکھا ہوا ہے، تو کیا سمجھو گے کہ کیا مراد ہے اس سے، پر سمجھیں گے زبر زبر۔ زبر سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلو، زیر کے بھی 2 نام ہیں، زیر کے 2 نام ہیں، جر اور کسرہ، جر اور کسرہ۔ تو میں اگر کبھی جر کہوں کہ اس پر جر ہے، یا میں کہوں کہ اس پر کسرہ ہے، تو کیا سمجھو گے، کیا ہے اس پہ، یہ سمجھوں گا۔ زیر زیر حضرت۔ سے، بالکل ٹھیک ہے۔ پیش کے بھی 2 نام ہیں، پیش کو رفع بھی بولتے ہیں اور ضمہ بھی بولتے ہیں۔ تو اگر کتاب میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ضمہ آئے گا تو کیا آئے گا اس پہ، پیش آئے گا، پیش آئے گا۔ تو یہ نام یاد کر لینا کہ زبر کے 2 نام فتحہ اور نصب، زیر کے 2 نام جر اور کسرہ، پیش کے 2 نام رفع اور ضمہ۔ سکون جانتے ہو نا، سکون کا بھی ایک نام اور ہے، کیا ہے، جزم۔ چاہے جزم یا سکون 2 نام ہوتے ہیں، سکون جزم، ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ۔ آگے دیکھو، جس حرف پر زبر ہوگا اسے کیا کہیں گے،
مفتوح کا ہو گئے یا پھر منصوب کا ہو گئے بھائی، کیونکہ زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں نا، فتحہ اور نصب، تو فتحہ اور نصب سے ہی ہم نے جی ایک نیا ورڈ بنایا مفتوح یا منصوب. تو با پر زبر ہے، با کیا ہے؟ مفتوح ہے مفتوح. یا منصوب کہہ لو، مفتوح بھی ہے منصوب بھی ہے بھائی، ایک ہی بات کہہ لو، یا اس پہ زبر ہے. جس حرف پر زیر ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مکسور مقصور. یا مجرور کہیں گے. جیسے توا پر زیر ہے مائک بند، مائک بند کر لو ورنہ ڈسٹرب ہوتا ہے. مصبر، کیا ہے کس کی کمرہ میں مصبر مائک بند کر لیجیے، آپ کے یہاں سے نا بہت شور آ رہا ہے. ایک تو بچوں کے پڑھنے کی آواز اور پتہ نہیں کیا بہت شور آ رہا ہے. کسی کو بھی آواز نہیں جائے گی میری، کسی کو بھی آواز نہیں جا پائے گی میری، کیونکہ وہ شور ہوتا ہے نا تو سب کے یہاں شور جاتا ہے، خالی مجھے ہی نہیں آتا بس. اس لیے یا تو آپ سکون کی جگہ کلاس لے لیا کریں، یا پھر تھوڑا سا جب آپ کو پوچھنا ہو ایک دم کھولا اور پوچھا اور پھر بند کر لیا، کھول کے نہیں رکھے مائک. ٹھیک ہے، ہر ایک آدمی اس کا خیال رکھے. ہم تو اوپر چھت پہ آتے ہیں تاکہ کسی طرح کی کوئی جو ہے شور شرابہ نہ ہے. جس حرف پر زیر ہوگا اسے مکسور یا مجرور کہیں گے. جیسے طا پر زیر ہے، ادھر دیکھو تو طا کیا ہے؟ طا کو چاہے مکسور کہہ لو چاہے کیا کہہ لو، مجرور کہہ لو. ضرور آگے چلو، جس حرف پر پیش ہوگا اسے مضموم یا مرفوع کہیں گے. جیسے غین پر پیش ہے تو یہ کیا ہے ہمارا؟ مضموم ہو گیا یا پھر مرفوع ہو گیا. تو اگر میں کہوں کہ اللہ، اللہ مضموم ہے تو کیا مراد ہوگا؟ میں کہوں اللہ مضموم ہے تو مطلب اللہ پر پیش ہے، اللہ ہوئے، اللہ ہوئے. اور اگر میں کہوں اللہ مجرور ہے تو کیا مراد ہے؟ اللہ پہ کیا رہے گا؟ زیر ہے زیر. زیر. اور اگر میں زیر کہوں زیر اللہ منصوب ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ زبر. کہ زبر اللہ پہ زبر ہے. چلو، جس حرف پر جزم ہو اسے مجزوم یا ساکن کہیں گے. اگر کسی پر جزم ہے تو اسے کیا کہیں؟ جیسے احد، احد دال کیا ہے؟ دال ساکن ہے اور دال مجزوم ہے، سمجھ رہے ہو؟ ساکن ہے. چلو، جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے مشدد. ہیں. مشدد یہ تو پتا ہوگا کیونکہ یہ تو مشدد اس میں آتا ہے تجوید کے، اس میں مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. آگے چلو. تین چیزیں رہ گئی ہیں کہ جس لفظ سے کوئی ایک حالت یا کوئی ایک چیز معلوم ہو اسے واحد، واحد بولتے ہیں یا پھر مفرد بولتے ہیں. مفرد. سمجھ رہے ہو؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی جس سے ایک ہی چیز پتہ چل رہی ہے، ایک آدمی پتہ چل رہا ہے، ایک کتاب پتہ چل رہی ہے، ایک ہی انسان پتہ چل رہا ہے، ایک ہی قلم پتہ چل رہا ہے، تو وہ لفظ کیا ہو گیا ہمارا؟ واحد ہو گیا. واحد. واحد کہہ لو یا پھر مفرد کہہ لو، مفرد. دونوں دونوں کہہ سکتے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ یہ مفرد ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس سے ایک ہی چیز مراد ہے. میں کوئی عربی کا ورڈ کہوں کہ یہ ورڈ جو ہے ہمارا کیا ہے؟ مفرد ہے بھائی، مفرد، تو کیا سمجھو گے؟ اچھا یہ اس سے ایک چیز مراد ہے. ٹھیک ہے، دو نہیں ہے. جس لفظ سے دو حالت یا دو چیزیں معلوم ہو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. یہ بالکل نیا ہوگا، تثنیہ یا پھر مثنیٰ، دو نام ہوتے ہیں، تثنیہ مثنیٰ کہیں گے. ٹھیک ہے، دو، جس سے دو چیز بھائی اردو میں تو ہم پہچان لیں گے نا کہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ اردو میں تو دو ورڈ بولنا پڑے گا ہمیں. دو بھائی، دو کتاب، دو قلم، دو استاد، دو مدرسے، ایک دم پتہ چل جائے گا نا بھائی دو ہیں یہ تو. لیکن عربی میں نہیں پتہ چلتا، عربی میں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ دو کا ورڈ نہیں لکھا رہتا عربی میں. وہ ورڈ ہی اس طرح کا ہوتا ہے جس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں. تو اگر میں کہوں کہ یہ تثنیہ ہے یا مثنیٰ ہے تو کیا سمجھو گے؟ کہ اس سے دو دو چیز مراد ہے. مراد، دو چیزیں مراد ہیں. دو ٹھیک ہے، یا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تثنیہ کہہ سکتا ہوں، یا پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مثنیٰ، مثنیٰ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جس لفظ سے دو سے زیادہ حالت یا دو سے زیادہ چیزیں معلوم ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں. جمع، جمع. جمع اسے جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو بھائی اردو میں بھی آپ پہچان لیتے ہیں، اردو میں تو آپ ایسے پہچان لیتے ہیں نا، مثال کے طور پر نمازیں، بھائی میری نمازیں قضا ہو گئی تو ایک دم پہچان لگی بھائی نمازیں کہہ رہا ہے. بھائی میں مدرسوں میں گھوما، بھائی مدرسوں سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کیا؟ یہ تو جمع ہے بھائی، یہ تو بہت سارے مدرسے جمع ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور میں کہوں کہ میں نے تو جو ہے بہت سارے مثال کے طور پر قلم خریدے
تو بہت سارے قلم میں خود ہی پتہ چل رہا ہے جمع ہے، لیکن عربی میں پتہ نہیں چلتا ہے، عربی میں نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مراد ہے، دو مراد ہے، تین مراد ہے. تو ورڈ کے آگے لکھا رہے گا واحد ہے مطلب ایک، اگر دو ہیں تو تسنیہ لکھا رہے گا دو، اگر خوب سارے ہیں تو کیا لکھا رہے گا اس کا آگے جمع لکھا رہے گا جمع. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا واحد تسنیہ جمع، یعنی ایک دو اور تین، جس سے ایک چیز مراد ہو واحد، دو چیز مراد ہو تسنیہ، بہت ساری چیز مراد ہو تو جمع. یہاں تک کسی کو کوئی سوال؟ نو کسی سر. کو سمجھ میں ہاں کسی کو سمجھ میں نہ ہو یہاں تک کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے واحد مشدد اور ساکن؟ سمپل ہے نا بھائی، نیو ورڈ ہے اس میں، تو یہ تو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، سمجھ رہے ہو، اس کا رٹا مارنا پڑے گا آپ کو. اور یاد کیسے کرو گے؟ دوسرے آدمی آپ سے پوچھے، پہلے آپ یاد کر لو، پھر اس کو کہو کہ یار آپ مجھ سے پوچھو کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، تب آپ بتاؤ گے تو پھر یاد ہو جائے گا اچھے سے. آگے چلتے ہیں. سبق نمبر 2، عربی گرامر کسے کہتے ہیں؟ بھائی ہم عربی گرامر کی کتاب کہہ رہا ہوں نا میں، کہ عربی گرامر کی کتاب ہے نا، لکھا ہوا ہے نا کتاب کے اس پہ ٹائٹل جی. پہ. اور گرامر بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ گرامر سیکھنی ہے، گرامر سیکھنے ہیں، تو وہی وہ بھائی وہ بھی چیز تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بھائی کسے کہتے ہیں گرامر. تو کہہ رہے ہیں کہ عربی گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نحو اور صرف. سر. ہاں نحو بھی بولتے ہیں، نحو بھی بولتے ہیں، نحو اردو میں نحو اور صرف. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں کیا ہوتی ہیں پڑھتے ہیں ہم. نحو یہ ایک ایسا فن ہے بھائی، ہر چیز ایک فن ہوتی ہے نا، ہے ہر جی. چیز ایک فن ہوتا ہے. بھائی انجینئرنگ کیا ہے بھائی؟ جن لوگوں کی ویڈیو کھلی ہوئی ہے وہ ویڈیو بند رکھیں، ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو تو اسکرین میں دیکھنا ہے نا. ویڈیو بند رکھیں، فہد مرغوب ویڈیو بند، ویڈیو بند کر لیجئے. نہیں آتی کیا بند کرنی؟ وہیں سے آتا ہے آپشن بند کرنے کا، وہ جہاں سے مائک کھلتا ہے اسی کے برابر میں سے ہوتا ہے. یہ اس طرح کا ہوگا نا نشان، دیکھو یہاں دیکھو، اس طرح کا نشان ہوگا، یہ والا اس طرح کا نشان ہوگا، اس پہ انگلی مارو بیچ میں تب ہوگی بند. فہد صدیقی بند کر دیجئے. اس طرح کا نشان نہیں دکھ رہا ہے کیا آپ کو؟ اس طرح کا بھائی دکھے گا، کیوں نہیں دکھے گا؟ اس میں اسکرین میں ماری نا پہلے، اس میں انگلی مارنی پڑے گی. تو لیفٹ ہو گیا یہ، آپ پہلے کٹ کر کے تب آئیے گا، کٹ کر دیجئے کال، دوبارہ آئیے جوائن ہونے کے لیے. کٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، ایک منٹ میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. اب آئیے گا دوبارہ اور ویڈیو بند کر کے آئیے گا. چلو آگے چلو. تو نحو بھائی میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی ہر چیز ایک فن ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھو کہ انجینئرنگ کیا ہے، تو بھائی انجینئرنگ اگر جو ہے یہ والا انجینئر ہے بھائی اس کا مکانوں والا، تو بھائی ایک انجینئرنگ ایسا فن ہے کہ جس میں نقشے بنائے سکھائے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نقشے وغیرہ بنائے سکھائے جاتے ہیں، یہ ہو گیا. تو ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے. تو نحو بھی ایک ایسا فن ہے، کیسا فن؟ دیکھو آگے لکھا ہے، ایک ایسا فن ہے جس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس کلمے پر زبر لگانا ہے، کس پر زیر اور کس پر پیش پیش. لگانا ہے. بھائی عربی زبان، فہد پھر آپ نے ویڈیو کھول لی بھائی ویڈیو نہیں کھولی ہے، بس بند کیجیے. ہاں تو عربی زبان واحد ایسی زبان ہے کہ جس کے اس میں خالی لفظ نہیں کہنا ہوتا. بھائی اردو میں تو میں کہہ رہا ہوں میں نے کھانا کھایا، ہو گیا. عربی میں آپ کو اگر کوئی ورڈ کہا ہے آپ نے، تو اس ورڈ کا اینڈ جو ہوگا نا، اینڈ، اس پر آپ کو یا تو زبر دینا پڑے گا، یا آپ کو زیر دینا پڑے گا، یا آپ کو پیش. پیش دینا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہے نا ہر جگہ زبر ہی زبر بھرے پڑے ہیں بھائی. الحمدللہ رب العالمین، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ رہی، یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ مثال ہے. تو ان اللہ پہ کیا ہے؟ اللہ پہ زبر ہے نا، ان زبر. اللہ علی کلی، زیر آ رہا ہے، شیء تنوین آ رہی ہے، قدیر پیش آ رہا ہے. دیکھو کہیں زبر، کہیں زیر، کہیں پیش. یہ خالص صرف عربی زبان میں ہوتا ہے. اس میں آخر کا جو حرف ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا، سب پہ زبر لگا دو، سب پر زیر لگا دو، سب پر پیش لگا دو.
بلکہ حساب صرف کہاں پر زیر لانا ہے، کہاں پر پیش لانا ہے، کہاں پر جو ہے زبر لانا ہے. تو یہ چیز ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ نحو سے. ہاں نہیں مائک بند، نہیں مائک بند، بہت آواز، ایک دم آواز آ جاتی ہے. یہ چیز ہم سیکھتے ہیں نحو سے، ٹھیک ہے، نحو سے سیکھتے ہیں. ایک تو چیز یہ سیکھتے ہیں نحو سے، اور دوسری کیا چیز، اور ایک بڑے جملے کی جب عربی بناتے ہیں ہم تو پہلے کون سا کلمہ لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد کون سا، پھر کون سا. یہ چیز ہم نحو سے سیکھتے ہیں. جیسے زید نے کھانا کھایا، یہ ہے، یہ تو اردو میں کہہ دیا ہم نے، لیکن عربی میں کہنے کے لیے اب ضروری نہیں ہے پہلے آپ زید کی عربی لکھو، پھر نے کی، پھر کھانا کی، پھر کھایا کی. ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. تو عربی بنانے کے لیے کون سا لفظ پہلے لکھو گے، زید کو پہلے لکھو گے یا بعد میں، یا کھانے کو پہلے لکھو گے. تو زید کو جب عربی میں لکھیں گے تو پہلے لکھیں گے یا بعد میں، اس پر کون سی حرکت لگائیں گے. چلو لکھ بھی دیا، اب پھر اس پر زبر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے. تو کھانے کی عربی مثال کے طور پر الطعام آتی ہے، کھانے کو کیا بولتے ہیں، الطعام بولتے ہیں. تو الطعام جب ہم جملے میں لکھیں گے تو اس پر کون سی حرکت لگائیں گے، زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے. الطعامو کریں گے، الطعامہ کریں گے یا الطعامی کریں گے. تو یہ چیز ہم کو کون بتائے گی، یہ ہم نحو سے سیکھتے ہیں، یہ چیز ہم کو نحو بتائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. ہاں ایک چیز ہوتی ہے صرف. صرف، صرف کیا ہوتا ہے، صرف یہ ایک ایسا فن ہے جس میں ہم ایک ہی کلمے میں کچھ الفاظ بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں، پھر اس سے ایک نیا لفظ بناتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے پینا، معلوم ہے پینا، تو پینے سے آپ بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی میں نے پی لیا. بھائی تو پی، بھائی تم کیوں نہیں پی رہے ہو. بھائی ہے تو پی رہا ہی، اسی کو ہم نے کیا کر لیا ہے، بدل دیا ہے نا وہیں کا وہیں، ہے نہیں. بھائی یا تم مت پیو، میں آپ کو ایک دم منع کرنے لگا مت پیو. تو بھائی اردو تو ہمیں آتی ہے تو ہم نے مت پیو کہہ دیا. کسی سے پوچھ کے دیکھو جو اردو سیکھنے آیا ہو آپ کے پاس، باہر سے آتا ہو، تو آپ خالی اس کو پینا بتا دو گے بس، کہ بھائی پینا یاد کر لو، اسی سے سب بنتا رہے گا، مت پیو، پیو، کیوں پی رہے ہو. ظاہر سی بات ہے ایک ایک الگ الگ بتانا پڑے گا نا، کہ اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ بھائی پی کیوں رہے ہو تو پی رہے ہو کہنا پڑے گا، آپ پی رہے ہو. خالی پینا سے کام نہیں چلے گا، پینا، نہیں سمجھے میری بات. تو خالی ایک ہی ورڈ بتانے سے کام نہیں چلے گا کہ بھائی پینا یاد کر لیا تو اب اس کو ساری چیزیں خود ہی یاد ہو گئی، پی لیا بھی یاد ہو گیا اس کو، اور پی رہے ہو بھی یاد ہو گیا، یا مت پیو بھی یاد ہو گیا. بھائی بھائی ہمیں تو اردو آتی ہے تو ہمیں تو آسان لگ رہا ہے کہ یہ تو آسان ہے. لیکن جس کو اردو نہیں آتی، کوئی انگریز آ جائے اور آپ اس کو اردو سکھانے لگ جاؤ، تو آپ اس کو پہلے پریکٹس کراؤ گے نا ایک ایک چیز کی، کہ اگر بھائی آپ کو پوچھنا ہو کہ کھا لیا گا تو کھا لیا، پی لیا، ایسے کہو گے، لیا بڑھاؤ گے آخر میں، ہے نہیں. بتاؤ بتاؤ، میری بات کی تائید کرو. جی تو جی سر. ایسے ہی، جی تو جی ایسے سر. ہی عربی میں، ایسے ہی عربی میں ہوتا ہے. عربی میں جب آپ کو کوئی میں نے لفظ بتا دے کہ اس کے معنی پینے کے یا کھانے کے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے اسی کو لفظ کو آپ کے کھاؤ، اسی لفظ کو آپ مت کھاؤ، اسی لفظ کو آپ کیوں کھا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے ایک ہی لفظ سے کام تھوڑے ہی چلا لو گے، بلکہ اسی لفظ کے اندر تھوڑی تھوڑی کیا کرو گے، تھوڑی تھوڑی چینجنگ کرتے رہو گے، تھوڑی تھوڑی چینجنگ، تھوڑی تھوڑی چینجنگ کرتے رہو گے. تو وہی جو چینجنگ ہوتی ہے وہ ہم کس سے سیکھتے ہیں، وہ صرف سے سیکھتے ہیں، صرف، صرف سے سیکھتے ہیں، سر ٹھیک ہے. تو ایک ہی کلمے میں کچھ الفاظ بڑھا دیے یا گھٹا دیے، اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جس کے اپنے کیا ہوتے ہیں، اپنے الگ معنی ہوتے ہیں اس لفظ کے. جیسے شریبہ، اس کے معنی ہے اس نے پیا. اب اسی سے ہم کو دوسرا جملہ بنانا ہو، مثلا پیتا ہے، یا تم سب پیو، مت پیو، یہ چیز ہم کس سے سیکھیں گے، صرف سے سیکھیں گے. اسی سر لیے آپ مدرسوں میں دیکھتے ہوں گے کہ مدرسوں میں نحو کی کتاب الگ آتی ہے اور صرف کی کتاب کیا آتی ہے، الگ آتی ہے. نحو کو الگ سے پڑھاتے ہیں اور صرف کو الگ سے پڑھاتے ہیں. تو دو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، تو انہی دو سبجیکٹ سے آپ عربی کے رول سیکھتے ہیں. اس کتاب میں کیا ہے، ہماری اس کتاب میں نحو اور صرف دونوں کی مشق ساتھ ساتھ کرائی جائے گی. اس کتاب میں آپ کو دونوں چیز ساتھ ملے گی، نحو بھی ساتھ ساتھ پڑھائی جائے گی اور آپ کو صرف بھی ساتھ ساتھ ہی پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. تو دو سبق ہو گئے. تیسرا سبق پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی سے متعلق کچھ بنیادی چیزیں. ابھی جن کو بالکل بھی عربی نہیں آتی ان کے لیے کچھ تھوڑے تھوڑے سے الفاظ ہیں جو بہت مشہور ہیں عربی میں،
تو ان کو یاد کرنے کے لیے میں نے سبق بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ عربی سیکھنا شروع کر دیا ہے. تو اسی کے لیے ہیں الفاظ معنی. دیکھو پہلے ہم نے لکھ رکھے ہیں کہ ہاذا کیا ہے یہ ہاذا. ہاذا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں یہ. کتابن کتابن کے معنی عربی میں کتاب کے آتے ہیں. حل کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں؟ حل کے معنی کیا. کیا قرآن کے معنی کیا آتے ہیں؟ قرآن. ذالکہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ ذالکہ وہ. قلم کے معنی کیا آتے ہیں؟ قلم. حمزہ زبر خالی حمزہ زبر بس اتنا صحیح ورڈ ہے یہ اور کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ خالی کتنا ہے؟ بس حمزہ زبر حمزہ تو زبر اس کے معنی کیا کیا آتے ہیں. اور حل جو ہے نا حل اس کے معنی بھی کیا اور کے معنی بھی کیا آتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ ایک ہی لفظ کے ایک ہی لفظ کے دو لفظ ہوں ایک ہی معنی کے لیے؟ نہیں ہو سکتا. ہو بتاؤ. سکتا ہے. بھائی ہو سکتا ہے نا. ہر لینگویج میں ہوتا ہے. بھائی مثال کے طور پر اس کو آپ یہ بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو. چاہیے کہہ لیجیے چاہیے کہہ لیجیے تو دو ہوتا ہے مثال کے طور پر. تو اسی لیے قرآن میں بھائی عربی میں بھی دو ہوتے ہیں. کیا کے لیے بھی آتا ہے اور حل بھی آتا ہے. تو ان الفاظ کو اس طرح جوڑ کر ہم جملے بنا سکتے ہیں. جیسے یہ قلم ہے کہنا ہے ہمیں عربی میں. تو یہ کی عربی ہم نے پڑھ لی ہے کیا؟ ہاذا. اور قلم کی عربی قلم. یہ رہا. قلم. اب خالی ملا کے لکھ دو ہاذا قلم بس بن گئی عربی. اب ہاذا قلم کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہ قلم ہے. کے لیے عربی میں لفظ نہیں آتا یہ میں آگے بتاؤں گا. اسی میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے خود ہی. یہ قلم ہے. مجھے کہنا ہو وہ کتاب ہے. دیکھو تو وہ کی عربی دیکھو اوپر ذالکہ. ذالکہ کتاب کی کتاب تو ذالکہ کتاب وہ کتاب ہے. کتاب. مجھے کہنا ہے کیا یہ قلم ہے تو کیا کی عربی حل بھی آتی ہے اور کیا اور حل. بھی آتی ہے. تو چلو میں حل کو لے لیتا ہوں حل. اور یہ کی عربی یہ ہاذا. تو ہاذا. حل ہاذا قلم کی عربی قلم. حل ہاذا قلم ایسے کہیں گے ہم. حل ہاذا قلم کیا یہ قلم ہے یا ہاذا قلم. ہاذا قلم کیا یہ کتاب ہے تو کیا کی عربی حل ہے نا. اور یہ کی عربی ہاذا حل حل. ہاذا کتاب کی کتاب. حل ہاذا کتاب. سمپل ہے نا. ایسے کرنا ہے. عربی بنائیں. یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. جس نے پرنٹ نکالا ہوا ہے اس کو تو اسی کے آگے جو خالی جگہ چھوڑ رکھی ہے نا ہم نے اسی میں لکھ لینا ہے. اور اگر جو ہے نہیں نکلوا رکھی ہے تو باقاعدہ یہاں سے یہاں تک یہ پورا پہلے کاپی میں اتارو. کاپی میں لکھو وہ قلم ہے کیا وہ قلم ہے ایسے اتارو. پھر اس کے آگے ان کی عربی لکھو. جیسے وہ قلم ہے کیا لکھو گے؟ ذالک قلم. ایک دم صحیح ہو جائے گا. اور آگے کیا وہ قلم ہے؟ ذالکہ قلم. ہاذا نہیں بھائی وہ. حل آئے گا اور پھر ذالک آئے گا پھر قلم. حل ذالک قلم. کیا یہ کتاب ہے؟ کیا بنے گی؟ حل بن جائے گی اور ہاذا جائے گا حل ہاذا. اور کتاب حل ہاذا کتاب. اور خالی وہ کتاب ہے ذالک کتاب. کیا وہ قرآن ہے؟ ہاذا نہیں ذالکہ قرآن. وہ. ذالکہ قرآن. ذالکہ. حل ذالک ذالکہ قرآن. ہاں. اماد آپ نہیں بتا رہے ہو کیا بات یہ بتا رہے ہو؟ ہاں قرآن تنوین ہے آخر میں. وہ سبق ہے کیا کہو گے سبق کی یہ دیکھو. ذالکہ سبق. سبق کو سبق نہیں بولتے. یہ دیکھو ذالکہ درس. درسن. مائک ذالکہ بند درس. کرو مائک بند کرو سب لوگ مائک بند کرو. سب لوگ مائک بند کرو. در سن اس کو اکثر لوگ دراسن یاد کر لیتے ہیں. دراسن کیونکہ ان کو نا قاعدہ یاد رہتا ہے. وہ قاعدے میں آتا ہے نا درس ودع تو وہ دراسا سوچتے ہیں. بھائی وہ دراسا الگ چیز ہے. دارا زبر دارا مت پڑھ دینا کبھی بھی. عربی کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. عربی میں نا سکون کو آپ نے زبر پڑھ دیا ایک دم معنی بدل جاتے ہیں. تو دراسا کے معنی عربی میں آتے ہیں مطلب کسی چیز کا فنش ہو جانا مٹ جانا ختم ہو جانا دراسا. اور درسن سبق کے آتے ہیں لیسن کے معنی میں آتا ہے. کتنا فرق ہے دیکھو. تو بہت فرق ہوتا ہے اس لیے دھیان سے یاد کر درسن. تو یہاں پر وہ سبق کی کیا بنے گی ذالکہ
درس کیا وہ سبق ہے؟ کیا عربی بنے گی؟ هل ذلك ذلك هل درسن. بھائی درسو نہیں کہو، تنوین درس تنوین کہنی پڑتی ہے آخر میں، در سن، سن کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیا کہو گے بتاؤ؟ در سن. درس هل ذلك کیا یہ قرآن ہے؟ کیا بنے گی؟ هل هذا قرآن هل هذا قرآن حل هذا قرآن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہاں سے ہم ماں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں